الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا أعلانا وأولانا وملجانا ومهوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان الله. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے دروش پڑھے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حمد و ثنا کے بعد قابل صد احترام قبلہ سیدی و مرشدی حضور پیر طریقت رہبر شریعت پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی والی موڑا شریف، محترم المقام جناب قبلہ قاری صاحب امام مسجد حاضہ،
حاجی صاحبان، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اور اس المصطفیٰ اسلامک سینٹر مسجد کے جتنے بھی معاونین، کمیٹی ممبران، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ رب کریم نے آج اس نیک بابرکت بامقصد محفل میلاد شریف میں ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اپنے محبوب کا صدقہ اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری قبول فرمائے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام بھائیوں کو، بزرگوں کو، جنہوں نے اس گئے گزرے دور میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت میں، حضور کی یاد میں اس ربیع الاول شریف کے مبارک موقع پر یہ خوبصورت محفل سجائی، اور آپ تمام حضرات بھی مبارکباد کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے کہ رب کریم نے اپنے گھروں کا آرام اور اس شہر میں، اس ملک میں اپنے کام مصروفیات چھوڑ کر آپ کو رب نے توفیق دی، دل میں یہ شوق پیدا کیا کہ اس کے محبوب کے ذکر کی محفل میں آ کر بیٹھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ابھی یہ میرے بزرگ یہ چیئر اٹھا کر یہاں رکھ رہے تھے، میں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، سفید داڑھی شریف ہے، لیکن کس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ اپنے آقا، اپنے پیارے نبی کی محبت اور حضور علیہ السلام کے ذکر کے لیے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ اعمال، یہ سبحان اللہ کہنا، یہ باتیں کرنا، سننا، میرے رب کی بارگاہ میں یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ ہم سے پہلی قوموں نے، امتوں نے میرے نبی کا میلاد منایا، ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ ہم تو ہے ہی حضور کی امتی، ہم تو ہے ہی حضور کے غلام، اور ہم انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب کی جرمٹ میں زیر سایہ بیٹھ کر اگر اللہ کے محبوب کا ذکر کریں گے، سنیں گے، تو وہ میرے رب کی جو رحمت ہے انشاءاللہ جیسے کل والوں کے لیے برس رہی تھی، ہم پر بھی اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ضرور کرم فرمائے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ قاری صاحب نے میرا تو بہت بڑا تعارف کرا دیا ہے، اور اپنے الفاظ کے بوجھ تلے مجھے جو ہے نا انہوں نے کر دیا ہے۔ بہرحال میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، صرف دربار عالیہ موڑا شریف سے ایک نسبت اور وہاں کا ادنا سا خادم ہوں۔ پیر صاحب کی نگاہ کرم ہے، اور یہ جو چار لفظ بولتے ہیں یہ بھی ان بزرگوں کی دعا کا صدقہ بول رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وگرنہ ہمارے اندر کوئی قابلیت نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنے دین کی خدمت کے قابل بنا دے۔ میری تقریر جو ہے وہ بڑی میں سادے انداز میں کرتا ہوں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو حضرات بیٹھے ہوں کوئی نہ کوئی لفظ، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی بات سن کر سمجھ کر یہاں سے جائیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے سورہ فتح کی آیت نمبر 9 اور 8 تلاوت کی ہیں، 2 آیتیں، ان کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں اللہ مجھے صحیح کہنے، ہم سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں، پہلی آیت میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ، مقام، حضور کو جو شانیں عطا فرمائی اللہ تعالی نے، ان میں سے 3 شانوں کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، گواہ بنا کر، وَمُبَشِّرًا، اور لوگوں کو، نیکوکاروں کو جنت کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر، وَنَذِيرًا، نافرمانوں کو، کافروں کو جہنم اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر۔ یہ 3 شانیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کو عطا فرمائیں اس آیت کریمہ میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک علیہ السلام کو جتنی بھی شانیں، مرتبے، کمالات، معجزات عطا فرمائے، ان کا کوئی نہ کوئی ریزن، وجہ اور سبب ہوتا ہے۔ صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عظمتیں، یہ شانیں عطا فرمائیں۔ کسی کو 1، کسی کو 10، کسی کو 20، کسی کو 5، اللہ تعالیٰ نے معجزات، عظمتیں اور شانیں عطا فرمائیں۔ چنانچہ 3 سپارے میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ کن کا ذکر فرمایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اس پیغمبر کو، اپنے اس پیارے کو بہت ساری شانیں عطا فرمائی۔ ان میں سے یہ بھی تھی کہ وہ مٹی کا پرندہ بناتے اور پھر اس پر وہ دم کرتے۔ کیا کرتے؟ بولو، دم کرتے۔ تو وہ دم کرنے کے بعد، پھونک مارنے کے بعد، وہ ریئلی پرندہ بن کر ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا۔ اس کے علاوہ جو لوگ آپ کی محفل میں آ کر بیٹھتے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی، جو وہ کھا کر آتے، جو ان کے پیٹوں میں ہوتا، جو کچھ اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا کچھ بچا کر اپنے گھروں میں رکھ کر آئے ہو۔ یہ شانیں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں عطا فرمائی تھی؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا یہ شانیں، یہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے عطا کیے اور قرآن پاک میں اس لیے بیان کیے تاکہ ان کنتم مؤمنین، تم لوگ یہ سنو، سمجھو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ نبی کو جو شان دی جاتی ہے کس لیے دی جاتی ہے؟ اس سے امتی کا جو ایمان ہے وہ زیادہ ہو، امتی کے ایمان میں تازگی ملے، امتی کے ایمان کو 4 چاند لگے۔ یہ سبب ہوتا ہے نبی کو شان دینے کا۔ بولو، یہ سبب ہوتا ہے نبی کو شان دینے کا۔
آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنا وطن پاکستان چھوڑ کر یہاں امریکہ میں کس لیے آئے؟ کہ آپ بزنس کریں گے، کام کریں گے اور مال دولت جمع کریں گے، جس سے آپ کا خاندان، آپ کے بچے، آپ کی فیملی وہ آرام اور سکون کے ساتھ زندگی گزارے. یہی سبب ہے نا جی اپنے وطن کو چھوڑنے کا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیاوی طور پر جو صلاحیتیں عطا فرمائیں، ان کو بروئے کار لا کر آپ جو کام، جو محنت، جو کاوش کرتے ہیں، اس سے آپ کے خاندان اور آپ کی اولاد کا بھلا ہوتا ہے. انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے باقی انبیاء ہو، ان کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں مبعوث فرمایا، ان نبیوں کو کتابیں عطا فرمائیں، ان نبیوں کو صحیفے عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزے، کمالات اور شانیں عطا فرمائیں. کس لیے؟ کہ ان کی جو امت ہوتی تھی وہ نبی کے معجزے، نبی کے کمالات دیکھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے. بولو اللہ پر کیا کر لے؟ ایمان لے آئے. تو نبی کا کمال، نبی کا معجزہ، یہ امت کے ایمان اور جن کے پاس ایمان ہے اس کو زیادہ کرنے کا سبب بنتا ہے. یہی وجہ ہے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. یہی وجہ ہے ہمارے بزرگوں نے، خود صحابہ کرام نے، خود تابعین نے، تبع تابعین، سلف صالحین نے، آج بھی دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف دیکھ لو، حضور غوث پاک کا مزار دیکھ لو. دنیا میں جہاں بھی اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، آج کہیں 900 سال، کہیں 1000 سال کا عرصہ گزر چکا. ان کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے آج بھی نبی پاک کے ذکر، نبی پاک کے میلاد، حضور علیہ السلام کی شانوں کے تذکرے کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس سے آپ کا ایمان تازہ ہو، اس سے آپ کے ایمان کو 4 چاند لگ جائیں. امت کا تو یہ طریقہ ہے. قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عظمتوں اور شانوں کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، چشمدید گواہ بنا کر بھیجا. میں اب اس وقت اس ایک ایک لفظ کی تشریح نہیں کرنا چاہتا. جو میرا موضوع اور جس طرف میں جانا چاہتا ہوں میں ادھر آپ کا ذہن لے کر جاؤں گا، وگرنہ اس ایک ایک لفظ پر ایک ایک گھنٹے سے زیادہ تقریر ہو سکتی ہے. شاہد کا معنی کیا ہے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا. خود قرآن کے الفاظ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج اور قیامت تک ہر امت کے ہر فرد کے لیے اللہ نے حضور کو اپنی چشم نبوت کے ساتھ گواہ بنا کر بھیجا ہے. اور قیامت کے دن پیارے آقا علیہ السلام اپنے ہر امتی اور پہلے نبیوں کی امتوں کے ہر زندگی کے ہر لمحے کی حضور گواہی دیں گے. میرے مسلمان بھائیو یاد رکھو،
آج المصطفیٰ اسلامک سینٹر اس جامعہ مسجد میں بیٹھ کر میرے نبی کا ذکر کرنے والوں، قیامت کا دن جب ہوگا، آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نگاہ نبوت سے آپ کی اس محفل شریف کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور قیامت کے دن میرے آقا آپ کی ان محبتوں کی، ان عقیدتوں کی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حضور کی محبت کی اس کی گواہی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ نے حضور کو ایسا گواہ اور ایسی شان عطا فرما کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی، اور مبشر ایسے کہ میرے آقا نے جس کو خوشخبری سنا دی، جس کو اپنی پیاری زبان سے ایک مرتبہ فرما دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس عمل پر یہ ثواب عطا فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ چاہے وہ حضور کے زمانے میں صحابہ تھے، چاہے آج ہیں، چاہے قیامت تک، جو میرے آقا کے حکم پر عمل کر کے سن کر اس کو پر عمل کرے گا، حضور کی زبان کا صدقہ اللہ اس کو وہ انعام عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا اور نذیر ایسے حیدری، جشن عید میلاد النبی، مبارک ہو، مبارک ہو۔ اللہ، ماشاءاللہ۔ نذیر ایسے کہ میرے آقا نے کہ آج سے 1400 سال پہلے جس کو جس بات سے منع فرمایا اور جس شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر جو سزا اور عذاب کا اعلان فرمایا، چاہے اس وقت کسی نے کیا، چاہے آج کرے یا قیامت تک کرے گا، جس کو حضور نے فرما دیا اس عمل پر سزا اور عذاب ملے گا، اس کو ویسا ہی سزا اور عذاب ملتا ہے، کیونکہ اللہ نے حضور کو یہ شان عطا فرمائی، آپ کی زبان سے جو نکل چکا وہ ہو کر رہتا ہے۔ اب آئیے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شانیں کیوں عطا فرمائی؟ خود قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے میرے نبی کی نعت پڑھنے والو، اے میرے نبی کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کرنے والو، یہ شانیں میں نے اپنے رسول کو اس لیے عطا کی ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم میرے رسول کی شانوں کو دیکھ کر، میرے رسول کی عظمتوں کو دیکھ کر مجھ خدا پر بھی اور میرے مصطفیٰ پر بھی ایمان لے آؤ۔ کیا لے کر آؤ؟ بولو۔ اور یہاں پر آپ کو ایک حدیث، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ شریف میں تھے۔ کہاں پر تھے؟ بولو۔ اور حضور علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ ابو جہل اینڈ کمپنی، کفار مکہ، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہر ایک کو کہتے ہیں ان کے قریب نہ جاؤ، یہ جادوگر ہیں۔ کون ہے؟ بولو۔ جادوگر۔ اور جتنے بھی جادوگر تھے ان کو بلاتے تاکہ وہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں، یہ بھی جادوگر ہیں اور آپ بھی جادوگر۔ اس زمانے میں ملک یمن میں ایک جادوگر تھا جس کا نام تھا حبیب یمنی۔ کیا نام تھا؟ حبیب یمنی۔ اور بڑا ماہر اور بہت بڑا جادوگر تھا۔ مکہ والوں نے پہلے فنڈ اکٹھا کیا، وہ زمانہ تھا، اور آج بھی لوگ ہیں، بعد ایسے لوگ ہیں جو پیسہ، فنڈ، دولت اکٹھی کرتے ہیں اسلام کو، نبی پاک کے ذکر کو، حضور کی شانوں کو کم کرنے کے لیے۔ یہ آج کے دور کی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایک مکہ سے، کفار مکہ کے زمانہ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور بعد صحابہ اور آپ جیسے غلام، ہمارے قبلہ کاری صاحب، جو لوگوں کو جمع کرتے ہیں، فنڈ جمع کرتے ہیں تاکہ نبی پاک کا ذکر بلند ہو جائے، تو انہوں نے پہلے فنڈ اکٹھا کیا مکہ والوں سے،
پھر حبیب یمنی کو بلایا، کہا جتنی دولت جتنا مال چاہتے ہو تمہیں دیں گے، ہمارے شہر میں ہمارے مکہ میں ایک شخص ہے جو بہت بڑا جادوگر ہے، اس کے ساتھ تمہیں مقابلہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ وہ حبیب یمنی وہاں پہنچایا، جب پہنچا سارے کفار مکہ جمع ہوئے ایک جگہ، اور حبیب یمنی نے کہا اچھا مجھے وہاں لے کر جاؤ۔ ابو جہل نے کہا یہی تو بات ہے، ہم تمہیں وہاں لے کر نہیں جائیں گے، جو ایک مرتبہ محمد کی بارگاہ میں جاتا ہے پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا، پھر اسی کا غلام بن کے رہ جاتا ہے، لہذا تم ہمارے پاس بیٹھو، وہ محمد کو ہم یہاں بلائیں گے، وہ یہاں پر آئیں گے۔ حبیب یمنی نے کہا ایک تو تم ان کی اتنی مخالفت کرتے ہو، دوسرا کہتے ہو وہ یہاں آپ کے پاس چل کر آئیں گے، تو کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ جائیں گے؟ انہوں نے کہا یہی تو ان کا کمال ہے، بڑے سے بڑا مالدار، بڑے سے بڑا کافر، کمزور سے کمزور عورت یا ایک معمولی سا بچہ بھی اگر ان کی انگلی پکڑ کر کہیں لے جائے وہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، مبارک ہو مبارک ہو۔ خیر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آؤ۔ جب حضور علیہ السلام کو بلانے کے لیے بندہ گیا نا، تو اب ابو جہل جو کفار وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو یہ کہہ رہا ہے کہ حبیب یمنی کے سامنے آج سے پہلے جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو ان کے ادب میں، احترام میں، تعظیم میں تم سب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہو، تو آج حبیب یمنی کے سامنے ان کی تعظیم نہیں کرنی، کھڑے نہیں ہونا بلکہ بیٹھے ہی رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ آج لوگ کہتے ہیں نا نبی پاک کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہیے، یہ آج کے لوگوں کا نیا طریقہ نہیں ہے، یہ ابو جہل نے اس وقت سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرنی۔ خیر میرے اور آپ کے پیارے نبی آئے، جو ہی حضور علیہ السلام آئے نا، جتنے کفار آئے بیٹھے ہوئے تھے وہ سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جو ابو جہل تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، اور وہ جو حبیب یمنی آئے تھے وہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، باتیں ہوئیں، اس بات پر جا کر سلسلہ ختم ہوا کہ انہوں نے کہا جناب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں آپ سچے اللہ کے نبی ہیں یا جادوگر ہیں؟ دو میرے سوال ہیں۔ کتنے سوال ہیں؟ اگر آپ یہ پورے کر دیں تو میں جان لوں گا کہ واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اگر نہ پورے کیے تو میں جان لوں گا کہ آپ جادوگر ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ حبیب یمنی نے کہا میں بھی جادوگر ہوں، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں، یہ جو جادو کیا جاتا ہے یہ زمین کی چیزوں پر تو جادو ہو سکتا ہے، مگر چاند، سورج، ستارے ان پر جادو کا اثر نہیں چلتا، کوئی بھی ان پر جادو نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ جو 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے مجھے دکھائیے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی کو اٹھایا اور چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، اور پھر اشارہ کیا، وہی چاند دوبارہ واپس آ گیا۔ ایک بات اس نے دیکھ لی، میرے آقا نے فرمایا حبیب تیرا دوسرا سوال تو بتائے گا یا میں بتا دوں؟ سبحان اللہ۔ حبیب یمنی کا دل تو پہلے ہی ہل چکا تھا، اپنا سب کچھ تو پہلے ہی قربان کر چکا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ارشاد فرما دے تو میرے لیے اور ہم سب کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا حبیب تیرا دوسرا سوال یہ ہے، تیرے گھر میں تمہاری ایک بیٹی ہے،
جو پاؤں سے چل نہیں سکتی، ہاتھ اس کے کام نہیں کرتے، آنکھیں اور کان زبان اس کی کام نہیں کرتی، ایسے کہ جیسے زندہ لاش ہے، اور تیرے دل میں یہ ہے کہ اگر میں اللہ کا سچا نبی ہوں تو دعا کروں تاکہ تیری بیٹی صحیح اور سلامت بن جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حبیب یمنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہی میرے دل میں دوسرا سوال تھا۔ میرے آقا نے فرمایا حبیب پھر جا اپنے ملک یمن چلا جا، اپنے گھر جا کے پہنچ، اللہ کے فضل سے تیری بیٹی صحیح اور سلامت ہو چکی ہے۔ حبیب یمنی کہتے ہیں اللہ اکبر، میں نے اونٹ پر سوار ہوا، دن رات کا سفر کرتے ہوئے یہی چاہتا ہوں کہ کون سا وہ وقت آئے کہ اپنے گھر میں جا کر پہنچوں۔ شام کا وقت ہے، جب گھر پہنچا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہی میری بیٹی جو 14 سال سے زندہ لاش تھی اپنے پاؤں پر چل کے آتی ہے، آ کر میرا دروازہ کھولتی ہے۔ اب اس کے ہاتھ بھی، اس کی آنکھیں بھی اور اس کا سارا جسم کام کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگی ابا جان میں تو یہ نہیں جانتی، فلاں دن رات کا وقت تھا، ایک کالی کملی والے آقا، وہ دہا کے چہرے والے آقا تشریف لائے، اپنا مبارک ہاتھ میرے جسم پر پھیرا، ان کا شفا یافتہ ہاتھ لگنا تھا، اللہ نے ساری بیماریوں کو دور فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ مبارک۔ میرے مسلمان بھائیو، حبیب یمنی خود بھی بیوی کو لیتا ہے، اپنی بیٹی کو لیتا ہے، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، قوم والوں کو کہتا ہے قوم والوں مجھے بہت بڑا جادوگر سمجھتے تھے، عرب والے مجھے بڑا مال و دولت دیتے تھے میرے جادو کی وجہ سے، لیکن میں تم سب سے یہی کہتا ہوں دنیا آخرت کی اگر عزتیں چاہیے تو اور رسول اللہ کے قدموں میں سب قربان ہو جاؤ۔ اب حضور علیہ السلام کی یہ شان دیکھی حضرت حبیب نے اور اس کو مانا تو اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ ایمان۔ کیا عطا فرمایا بولو؟ تو یہ حضور کی جو شانیں ہیں یہ اللہ نے حضور کو اس لیے عطا فرمائی کہ لوگ سنیں سمجھیں اور میرے نبی پر ایمان لے کر آئیں۔ یہی قرآن میں اللہ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو میرے نبی کو میرے رسول کو یہ شان اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ حضور کی شان کو دیکھو، میرے نبی کا چاند کو 2 ٹکڑے کرتے دیکھو، میرے نبی کا سورج کو واپس کرتے دیکھو، میرے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری دیکھو، میرے نبی پر پتھروں اور درختوں کا درود و سلام کا پڑھتے دیکھو۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر لے کر آ جایا کرو۔ اب یہاں پر ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سننا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ حضور کی معجزے حضور کی شان دیکھ کر کس پر ایمان لانا ہے؟ اللہ پر۔ کس پر ایمان لانا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ آؤ ذرا یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان ہے کیا؟ یاد رکھیں جو مومن وہ ہوتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالی سے لے کر آئے جو بھی احکامات، مومن وہ ہوتا ہے جو زبان سے ان کا اقرار کرے اور دل سے ان کی تصدیق کرے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات پر
اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے رسول کی ختم نبوت پر، قرآن پاک پر، پہلے انبیاء پر، کتابوں پر، شریعت پر زبان سے اقرار کریں اور دل سے جو تصدیق کرے وہ مومن ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے بولو؟ اور مومن کے مقابلے میں ہوتا ہے کافر، جو زبان سے انکار کرے اور دل سے تکذیب کرے۔ زبان میں حضور نے جو کچھ کہا اس کو مانتا اور دل سے تصدیق کرتا، وہ کون ہوتا ہے؟ کافر۔ مومن اور کافر کا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہوتے ہیں۔ مومن کے دل میں اقرار اور مومن کی زبان پر اقرار اور دل میں تصدیق، کافر کی زبان پر انکار اور دل میں تکذیب۔ دل میں بھی انکار ہے اور زبان پر بھی، تو مومن کے دل میں بھی ایمان اور زبان پر بھی، کافر کے دل میں بھی کفر اور زبان پر بھی کفر۔ ان کا ظاہر باطن دونوں کا ایک، لیکن ایک درمیانی نو ہوتی ہے۔ ایک کیا ہوتی ہے بولو؟ درمیانی نو۔ جیسے یہ مردوں انسانوں میں ہے نا، ایک ہوتے ہیں مرد اور دوسرے کون ہوتے ہیں؟ عورتیں، اور ایک درمیانی نو بھی ہوتی ہیں، وہ جو ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح بندوں میں ایک ہے مومن اور ایک ہے کافر، اور جو درمیانے ان کو کہتے ہیں منافق۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ ان کی زبان پر تو اقرار ہوتا ہے، اسلام کے کلمے ہوتے ہیں، اور دل میں انکار ہوتا ہے، دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ دل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے بعض ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن ہرگز نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے۔ آپ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ نبی پاک کے زمانے میں جو منافق تھے وہ اللہ کو مانتے، وہ قیامت کو مانتے، شاید وہ رسول اللہ کو مانتے نہیں تھے۔ آپ کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ وہ جو منافق تھے وہ اللہ کو، قیامت کو مانتے، رسول اللہ کو مانتے نہیں تھے۔ نہیں، وہ رسول اللہ کو بھی مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ۔ اے نبی، جب یہ منافق آپ کے پاس آئیں گے تو یہ کہیں گے اِنَّكَ بے شک لَرَسُولُ اللَّهِ، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جو منافق تھے وہ رسول اللہ کو اللہ کا رسول بھی مانتے تھے۔ بولو اللہ کا رسول بھی۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جو ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ منافق کیا ہیں بولو؟ وہ اللہ کو بھی مانتے، رسول اللہ کو بھی مانتے اور قیامت کو بھی مانتے، نماز بھی پڑھتے، مگر اللہ کیا فرماتا ہے وہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ کیا ہیں؟ کیوں جھوٹے ہیں؟ ان کی نماز اللہ رسول کو ماننے کے باوجود کیوں جھوٹے ہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی۔
ان کے دلوں میں کیا تھی؟ بولو، وہ بیماری کیا تھی؟ ان کو کوئی ہارٹ اٹیک تھا یا کوئی اور دمے کی بیماری تھی؟ نہیں، ان کے دلوں میں بیماری یہ تھی کہ وہ ان کے جو دل میں نظریات اور جس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ، کیا کہتے ہیں؟ یہ آج عقیدے کی بات ہوتی ہے نا اہل سنت کے سٹیج سے، تو یہ جو نبی پاک کے لیے جو عقیدہ تھا ان کا عقیدہ درست نہیں تھا، ان کا بولو عقیدہ درست نہیں تھا۔ کیوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو صحابہ تھے ان کے پاس بھی اللہ کو بھی مانتے، رسول کو بھی مانتے، نماز بھی پڑھتے، لیکن اس سے ایک قدم اور آگے صحابہ نبی پاک کی عزت اور تعظیم بھی کرتے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لوگو اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، لوگوں جس رسول نے تمہیں نماز دی، جس رسول نے تمہیں ایمان دیا، جس رسول کی شانوں کو پڑھ کر، جس رسول کی شانوں معجزات کو دیکھ کر، جس رسول کی شانوں اور معجزات کو سن کر اللہ پر ایمان لائے، اس رسول پر ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ، لوگوں اس رسول کی تعظیم بھی کرنا، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس رسول کی توقیر بھی کرنا۔ منافق جو تھے وہ ایمان تو لے آئے، بولو ایمان تو اللہ پر بھی ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آئے، مگر اس سے آگے اللہ نے جو فرمایا تھا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، لوگوں میرے رسول کی تعظیم بھی کرنا اور توقیر بھی، تو وہ منافق رسول اللہ کی تعظیم اور توقیر نہیں کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا عید میلاد النبی۔ اب صرف 5 منٹ میں میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ صحابہ ایمان لانے کے بعد رسول اللہ کی شانوں کو دیکھنا یہ پہلا مرحلہ تھا، شاہد نذیر بشیر، وہ پہلا مرحلہ تھا۔ رسول اللہ کی شانوں کو دیکھ کر اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا یہ دوسرا مرحلہ تھا، اور پھر ساری زندگی اللہ کے رسول کی تعظیم اور توقیر کرتے رہنا یہ تیسرا مرحلہ تھا۔ کتنے مرحلے تھے؟ 3۔ منافق جو تھے انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان تو لے آئے مگر تعظیم اور توقیر اس کا انکار کر دیا، اس کو نہیں مانے، حالانکہ وہ بھی قرآن تھا۔ صحابہ جو تھے انہوں نے ان تینوں چیزوں پر عمل کیا۔ منافقوں میں اور صحابہ میں کیا فرق تھا؟ صحابہ قرآن پاک نے جو رسول اللہ کی شانیں بیان ہوئی تھی صحابہ نے ان کو بھی مانا، پھر اس شانوں کو دیکھ کر اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان بھی لائے، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر بھی کرتے تھے، مگر منافق یہ نہیں۔ اب وہ صحابہ کیسے تعظیم اور توقیر کرتے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب منافقوں کو یہ کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے یہ صحابہ اکرام، وہ آگے سے کیا کہتے؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہم ایمان لائے جیسے ایمان لائے یہ بے وقوف۔ اس وقت کے جو منافق تھے وہ صحابہ کو کیا کہتے تھے؟ بے وقوف۔ کیا کہتے تھے؟ بولو اونچا بولو، کیا کہتے تھے؟ بے وقوف۔ وہ صحابہ کو بے وقوف کس وجہ سے کیا کہتے تھے؟ کیا ریزن تھا؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور
قرآن پاک کی اس آیت کے تحت علماء نے تفاسیر کے اندر بھی لکھا ہے صحابہ کرام نماز کی وجہ سے صحابہ کو منافق بے وقوف نہیں کہتے، کیونکہ نماز تو وہ خود بھی پڑھتے تھے، نماز تو خود بھی پڑھتے تھے۔ اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو بے وقوف نہیں کہتے، اللہ پر ایمان تو وہ خود بھی لائے تھے۔ رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ صحابہ کو بے وقوف نہیں کہتے، رسول پر ایمان تو وہ خود بھی لائے تھے۔ نماز وہ بھی پڑھتے تھے، قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، جمعہ وہ بھی پڑھتے تھے، تو ان عبادتوں کی وجہ سے صحابہ کو بے وقوف نہیں کہتے۔ تو کیا وجہ تھی، کس وجہ سے منافق صحابہ کو بے وقوف کہتے؟ اس لیے کہتے کہ صحابہ نبی پاک کی تعظیم کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تعظیم بھی کیسی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تھوک مبارک نکالتے نا اپنا، تو صحابہ کرام وہ تھوک اپنے ہاتھوں پر لے لیتے، کیا کرتے تھے؟ اور لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے۔ جب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پر لے لیتے، ایک قطرہ بھی میرے نبی کے جسم کے ساتھ جو پانی لگ جاتا صحابہ ایک قطرہ بھی پانی کا نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر لے لیتے، اپنے چہروں پر مل لیتے، اور جن کو پانی نہ ملتا، جس کسی کو مل جاتا اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ مل کے اپنے چہروں پر ملتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ تو یہ جب صحابہ کا ادب، صحابہ کی تعظیم اور صحابہ کی یہ محبت جب منافق دیکھتے تو وہ کہتے کہ یہ بے وقوف ہے۔ کیا کہتے؟ جیسے آج کل آپ لوگ محفل میلاد شریف سجاتے ہیں، میرے نبی کے لیے یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، میرے نبی کے لیے اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں۔ بعض لوگ ان کی نسل میں سے آج بھی آپ کو کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے سنی، یہ پیروں کو ماننے والے بے وقوف ہیں، اپنا مال و دولت فضول خرچ کر رہے ہیں۔ ارے ہم بے وقوف نہیں، ہم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، باقی صحابہ کے نقش قدم پر ہیں۔ جس طرح وہ نبی پاک کی تعظیم کرتے تھے، ہم بھی اپنا مال جان قربان کر کے اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں یاد رکھو، یہ دنیا کے اندر میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ بڑے ترقی یافتہ دور اور ترقی یافتہ ملک میں آگے ہیں، اور ویسے تو آج دنیا کا ہر ملک کی ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن ہر دنیا کی چیز، موبائل فون، یہ کیمرے، یہ ٹیلی ویژن اور ہر چیز نئے اور لیٹسٹ ماڈل کی لے لینا، ایمان جو ہے یہ نیا اور لیٹسٹ نہیں لینا، وہ وہی اور جو صحابہ اکرام کا تھا نا وہی لے کے رکھنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عقیدہ اور ایمان وہی رکھنا جو صحابہ اکرام کا تھا۔ آج ہم صحابہ سے، آج ہم اہل بیت سے، آج ہم اولیاء اللہ سے، آج ہم بزرگان دین سے اس لیے محبت کرتے ہیں، اس لیے اولیاء کاملین کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں کہ ان کی بارگاہ سے ہمیں ایمان اور عقیدہ وہی ملتا ہے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ اور ایمان تھا، اور اگر اس عقیدے پر چلو گے، تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سنت۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر اس عقیدے پر چلو گے جس پر صحابہ کرام تھے، جس پر حضرت ابو بکر تھے، جس پر حضرت عمر تھے، جس پر حضرت عثمان مولا علی تھے، جس پر باقی صحابہ کرام تھے،
تو اللہ تعالیٰ جیسے ان صحابہ پر، حضور کے ان غلاموں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا تھا، آج آپ پر بھی اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ میری دعا ہے قرآن پاک کی جو آیات آپ کے سامنے پیش کی اور جو الفاظ ٹوٹے پوٹے عرض کیے، اللہ اپنے محبوب کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حضور کی تعظیم اور حضور کی شانوں کو مان کر حضور پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر گزار ہوں قبلہ قاری صاحب کا، اور خاص طور پر یقیناً یہ دربار عالیہ مولا شریف اور پیر صاحب کی نگاہ کرم ہے کہ ان کے صدقے آپ کی بارگاہ تک میں پہنچا، اور ہر سال یہ سعادت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دربار عالیہ مولا شریف کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔